السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی آنے والی کس کی بات کریں گے، جس میں صدف کہتی ہے کہ وہ مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے، اتنی دور چلا گیا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گی تو اس کی دھول تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ اور ماں کہتی ہے صدف سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس سے ڈائیورس لینا چاہو گی تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن کسی ایک مرد کو دوسرے مرد کے آسرے پر کبھی مت چھوڑنا۔ اور عمار کہتا ہے دانیہ سے کہ اگر میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہارے ساتھ رہنے لگوں گا تو وہ مر جائے گی۔ تو وہ بہت غصے سے آگے سے کہتی ہے دانیہ کہ تم جیسے پاکستانی مرد جو ہوتے ہیں، تو وہ آگے سے مزید غصہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مائنڈ یور لینگویج۔ اور سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ صدف جو ہے وہ دانیہ کے گھر سے سیدھی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، اور پہلے اپنے گھر سے اپنا سامان سمیٹتی ہے اور گھر چھوڑ کر ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور عمار جب کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور پھر وہ دانیہ سے کہتا ہے کہ وہ کہیں چلی نہ جائے، مجھے جانا چاہیے اس کے پیچھے۔ تو دانیہ کہتی ہے ہاں تو جاؤ، میں نے تمہیں کہاں روکا ہے۔ اور پھر وہ جب آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ گھر میں صدف نہیں ہے، تو ملازمہ بتاتی ہے کہ وہ آئی تھی بی بی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں سامان لے کر۔ اور یہ ہمیشہ کی طرح بہت دکھی اور ایک چھوٹے بچے کی طرح کہ جس کی چیز کوئی گم ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی لڑکھڑاتا ہوا پریشان حال، اور پھر یہ ہمشہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور رات کا وقت ہے، ہمشہ سو رہی ہے، اور جا کے اس کے بیل دیتا ہے، وہ اٹھتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ تم، تو کہتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا اندر آ جاؤ، اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ چائے کافی کیا پیو گے، وہ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں پیوں گا۔ کہتی ہے تو زہر پی لو، اس وقت بھی تو پیا تھا جب اس کے ملنے کی امید تھی، لیکن اب تو وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اب تو کوئی امید نہیں ہے، تو اب زہر کیوں نہیں پیو گے تم۔ اور پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ وہاں آ گئی تھی دانیہ کے گھر میں۔ تو ہمشہ کہتی ہے اچھا، تو اس نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور پھر کیا ہوا، تو اس کو ساری کارروائی بتاتا ہے کہ کس طرح سے صدف نے غصے میں دانیہ کو تھپڑ مارا، پھر دانیہ نے اس کو غصے سے تھپڑ مارا، اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اور میں بہت پریشان ہو گیا اس کے لیے، اور لیکن وہ چلی گئی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو اب کیا کروں میں۔ تو کہتی ہے کہ اس کا تو حل یہی ہے کہ تم جاؤ اس سے معافی مانگو، بلکہ اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اور تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ تمہاری غلطی ہے، اس نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اور ویسے تم جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے دروازہ تو نہیں کھولے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی فیملی جو ہے، ایسے ہمارے جو پاکستانی گھرانے ہیں، وہ فیملیز جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچوں کے گھر اس طرح سے خراب ہوں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا، اور تم جاؤ اور اس کے پاؤں پڑ جانا اور اسے معافی مانگ لینا۔ اور ہمارے ہاں کی عورتیں جو ہیں وہ شادی کے بعد مصلحت پسند ہو جاتی ہیں، اور وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ اور ادھر جب صدف گھر آتی ہے اور اپنا ساتھ سامان لے کر آتی ہے، تو ماں تو پریشان ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، کہ اور پھر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے، تو کہتی ہے کہ وہ جہاں ہے وہ بہت مصروف ہے، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اور اس کو کچھ ہوش نہیں ہے۔ اور پھر ماں کو ساری تفصیل وہ بتا دیتی ہے کہ وہ دانیہ کے ساتھ ہے، اور اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے کتنے دنوں کے لیے آئی ہو، کہتی ہے بہت سارے دنوں کے لیے، بلکہ اب میں یہیں رہوں گی، اور میں آپ کے ساتھ لگ کے سونا چاہتی ہوں ماں، مجھے آپ کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور ماں اس کے لیے پریشان تو ہے، دکھی بھی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اب ہم پارٹی کریں گے، کیونکہ زاویار کو جانا ہے دوبارہ چیک اپ کے لیے، اور وہ جا رہا ہے تو صبح اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں گے۔
اور وہ بلال عبداللہ کے ساتھ جائے گا، اور پھر وہی دکھایا گیا کہ وہ تینوں جو ہے بڑے خوش خوش جا رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، اور میوزک لگا کے دونوں بہن بھائی جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ماں جو ہے وہ پھر غصے سے کہتی ہے کہ بس کرو، بند کر دو یہ میوزک۔ اور پھر جب وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو بلال عبداللہ کہتا ہے آپ لیٹ ہو گئے، تو صدف کہتی ہے کہ میری وجہ سے، کیونکہ امی نے غصے میں میوزک بند کرا دیا تھا اور میری گاڑی کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی۔ اور بڑے اچھے انداز میں فریش ہو کے وہ صدف سے بلال عبداللہ سے ملتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے، اس کا حال پوچھتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کیسی ہیں، تو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نے اب سوچ لیا ہے کہ اب میں ٹھیک ہی رہوں گی، اور میں پہلے سے بھی اچھی ہو جاؤں گی۔ اور بلال عبداللہ جو ہے وہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بلال عبداللہ سے جب ہمشہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ آپ یہ جوک کر رہی ہیں میرے ساتھ، اور وہ بھی ہنس کے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے پیسے بچا لیے نا سر۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر ان دونوں کا جو جھگڑا ہوا ہے تو اس میں وجہ کیا ہے، کیا اس کی وجہ میں ہوں؟ تو وہ ہمشہ کہتی ہے کہ نہیں سر، وہ تو ایک بظاہر انہوں نے ایک سامنے رکھ لی ہے، مسئلہ سامنے رکھ لیا ہے، ورنہ تو ایک لڑکی ہے دانیہ جو کہ ہماری کلاس فیلو تھی، اور یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور وہ پھر بلال عبداللہ کو ساری کہانی سناتی ہے کہ کس طرح سے عمار جو ہے وہ دوبارہ دانیہ کی طرف چلا گیا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں اختلاف پڑ رہا ہے۔ اور اب یقیناً بلال عبداللہ سوچے گا، کچھ اور کرنے کی سوچے گا، اور وہ کیا وہی ہمیشہ ان کے مسائل حل کرتا رہے گا، یا وہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ سوچے گا، یا وہ ان لوگوں کے مسائل سے نکل کے کچھ اور کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس فیملی کے لیے وہ بہت سی قربانیاں دے چکا ہے، بہت کچھ کر چکا ہے ان کے لیے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ صدف خوش نہیں ہے اور صدف دکھی ہے، تو وہ یقیناً اس بات کو بہت فیل کرتا ہے، اور وہ بھی دکھ محسوس کرتا ہے کہ وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ صدف نے اس کو میرے مقابلے میں چن لیا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ کیا عمار جو ہے وہ صدف کو دوبارہ منانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا اب صدف نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور اب میں بھی اس کو بتا دوں گی کہ میں نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ سن میرے دل۔